السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ حضرات محترم، حج کے احکام و مسائل اور حج کا طریقہ آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ عمرہ، طواف، سعی، اس کے بعد حلق، قصر، تمام چیزیں آپ کے سامنے میں بیان کر چکا ہوں۔ آج 8 ذو الحجہ یوم ترویہ، دوبارہ حج کے لیے احرام باندھنا۔ جو کہ حج تمتع کرنے والے ہیں وہ 8 ذو الحج کو دوبارہ احرام پہنیں گے، اور وہ جس جگہ پہ موجود ہیں، اپنے ہوٹلز میں ہیں یا جہاں پہ بھی ہیں، اسی جگہ سے وہ حج کی نیت کریں گے اور احرام پہنیں گے۔ اس کے لیے حج کی نیت کرنے کے لیے دوبارہ میقات جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو حکم دیا تھا کہ احرام پہنو اور حج کی نیت کر لو۔ اس وقت سب کے سب جو ہیں وہ مکہ کی حدود میں ہی تھے، میقات نہیں گئے۔ ادھر سے ہی انہوں نے احرام پہنا، اور اس طرح پہلے بتا چکا ہوں، حج کی نیت لبیک بحج، یہ کلمات کہہ کر حج کی نیت کر کے حج کے لیے روانہ ہو جائے۔ تو ہمارے آج کے جدید ٹیکنالوجی کے مطابق جو ہے، پہلے تو پیدل یا اونٹوں پہ یا گھوڑوں پہ سوار ہو کر جایا کرتے تھے مینا کی طرف۔ اب بسز آ چکی ہیں، تو ہر کوئی بسز میں یا گاڑیوں میں وہ مینا کی طرف جاتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جو پیدل شوق رکھنے والے ہیں وہ ماشاءاللہ پیدل جاتے ہیں اور مکمل پیدل حج کرتے ہیں۔ میں چند دن پہلے پڑھ رہا تھا کہ کسی نے بہت ہی کمال کی بات لکھی تھی کہ پوری دنیا میں واحد سعودیہ عرب میں مکہ المکرمہ میں 25 کلومیٹر کا پیدل ٹریک بنایا ہوا ہے حاجیوں کے لیے جانے کے لیے۔ 25 کلومیٹر کا پیدل چلنے کے لیے ٹریک بنایا ہوا ہے۔ پوری دنیا میں بھی اتنا لمبا ٹریک کہیں بھی نہیں ہے۔ تو واقعی حاجی پیدل جاتے ہیں، جا کے وہ مکمل طریقہ کار جو ہے وہ حج کا پیدل کرتے ہیں۔ تو ادھر سے ہم نے جہاں پہ بھی ہیں، جس جگہ پہ بھی ہیں، جس مقام پہ بھی ہیں، وہاں سے ہم نے لبیک بحج کہہ کے احرام پہن لینا ہے۔ باقی طریقہ کار وہی ہے، آپ غسل کر لیں، نہا لیں، وضو کر لیں، وضو کر کے احرام پہنیں، تو بسز میں جانا ہے اس میں نکل جائیں، جو آپ کے لیے جو آسانیاں پیدا کی ہوئی ہیں آپ کے معلم نے، ان کے ساتھ آپ نکل جائیں۔ اب مینا جا کر وہاں پر اکثر جو حجاج کرام تکبیریں ساتھ ہی شروع کر دینی ہیں، اللہم لبیک اللہم لبیک، یا تکبیرات جو دوسری ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں، اور مینا کی طرف چلے جانا ہے۔ جو آپ کے لیے سہولیت ہے اس کے ساتھ آپ چلے جائیں، اور وہاں پر جا کے جو آپ کو خیمے دیے گئے ہیں، اپنے خیموں میں جا کر آپ نے جو وقت اس ٹائم ہو، اکثر ہو جاتا ہے کہ جو وقت نکلنے کا یوم ترویہ وہ اشراق کے بعد کا، کچھ لوگ پہلے نکل جاتے ہیں، وہ بھی درست نہیں ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو رش کی وجہ سے نکلا جا سکتا ہے، لیکن کوشش کریں کہ وہاں پر جو ہے وہ تب ہی داخل ہوں جو احادیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں اس وقت گئے۔ وہاں پر جا کر جس طرح ہم سفر میں جاتے ہیں، قصر نماز پڑھی جاتی ہے، تو مینا میں جا کے ہم نے ظہر اپنے وقت میں پڑھنی ہے لیکن قصر پڑھنی ہے، عصر اپنے وقت میں پڑھنی ہے لیکن قصر پڑھنی ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ اکٹھی کر کے پڑھتے ہیں، اکٹھی کر کے نہیں پڑھنی اپنے اپنے وقت میں ہے۔ آپ نے اذان سن لی ہے، وہاں پر مینا میں کافی بڑی مسجد ہے جس کا نام مسجد خیف ہے، اگر آپ وہاں پر جا سکتے ہیں، آپ کے جو خیمہ ہے اس کے قریب ہے تو مسجد میں جا کے نماز پڑھ لیں، اگر خیمے کے قریب نہیں ہے تو اپنی جماعت کروا لیں، جتنے لوگ وہاں پہ موجود ہیں سارے کوئی ایک اذان دے لیں، تکبیر کہہ لیں اور ظہر کی نماز پڑھ لیں۔ اس کے بعد دعائیں وغیرہ کریں، عبادات کریں،
اور عصر کا وقت آ گیا، عصر کی نماز پڑھیں، عصر کی نماز کے بعد جو ہے آپ پھر دعاؤں میں مشغول ہو جائیں۔ ہم اکثر گپے لڑاتے رہتے ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ یہ حج ہے، یہ ہم پکنک ایریا میں نہیں ہے، ہمیں وہ باتیں نہیں، عبادات کرنی ہے، تو کوشش کریں کہ اپنے عبادات کی طرف توجہ دیں۔ آگے مغرب کا وقت آ گیا، مغرب بھی اپنے وقت میں پڑھنی ہے اور عشاء بھی اپنے وقت میں پڑھنی ہے، ان دونوں کو بھی اکٹھا کر کے نہیں پڑھنا، تو لیکن پڑھنے میں قصر ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قصر ثابت ہے۔ حالانکہ مینا مکہ مکرمہ سے کافی دور نہیں ہے، تقریباً قریب قریب ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سننے کے مطابق ہم نے قصر پڑھنی ہے، پوری نہیں پڑھنی۔ مینا میں مغرب کی نماز پڑھ لی، عشاء کی نماز پڑھ لی، یہ 4 نمازیں ہماری وہاں پر ہو گئی۔ اب آگے ہم نے رات کو سو جانا ہے، عبادت کرنی ہے، عبادت کرنا ہے، آپ کی مرضی ہے۔ اس کے بعد جو ہے فجر کا وقت آ گیا، آپ نے فجر کی نماز وہاں پہ پڑھنی ہے۔ فجر کی نماز اشراق کے بعد جو ہے، یعنی کہ سورج نکلنے کے بعد آپ نے عرفات کی طرف روانہ ہو جانا ہے۔ یہ جو مینا میں جو ہمارا یہ پہلے دن کا، یعنی کہ 8 ذی الحج کا جو ہمارا ٹائم پیریڈ ہے، 8 ذی الحج کی صبح اور 9 ذی الحج کا جو ہے وہ رات جو ہماری ہے، وہ ہم نے کہاں پہ گزارنی ہے؟ مینا میں گزارنی ہے۔ تو یہ جو ایک طریقہ کار ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، تو اس کے مطابق ہم نے مینا میں رکنا ہے اور وہاں پہ نمازیں ادا کرنی ہیں۔ آگے انشاءاللہ تعالی عرفات اور مزدلفہ کا جو ہمارا قیام ہے اور وہاں پر جو ہمارے جو باقی مناسک ہیں انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے زندگی صحت والی دی، تو کل انشاءاللہ تعالیٰ بیان کیا جائے گا مینا اور مزدلفہ کا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔